الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ کیا کافر غور نہیں کرتے کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی بخشی۔ کیا یہ لوگ ہماری قدرت کاملہ کو مانتے ہوئے بھی ہم کو تنہا بلا شرکت غیر فرمان روا تسلیم نہیں کرتے؟ یہ سورہ انبیاء کی 30ویں آیت ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق پر دلالت کرتی ہوئی آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات، وسیع کائنات کو بنایا ہے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور سب سے پہلے کفار سے اس میں خطاب کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس بات پر کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا، زمین و آسمان جو ملے ہوئے تھے ہم نے اس کو کیسے تخلیق فرمائی اور پھر ان کو کیسے جدا فرما دیا۔ اس کا جو ہے سوال کر رہے ہیں کفار سے، اور اس میں دو لفظ آئے ہیں، رتقا فتقا۔ رتقا رے تا اور قاف سے رتقے اور فا تا اور قاف سے جو ہے فتقہ ہے۔ تو رتقہ کے معنی ملے ہوئے ہونا، مل کر ہونا، اور فتقہ کے معنی کھول دینا، کھولنا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو کائنات کی جو تخلیق فرمائے ہیں اس کو شروع میں اس کا کیا حال تھا اس کا بیان فرما رہے ہیں کہ شروع ابتدائی دور میں یہ دونوں ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے میں پیوست تھے، زمین و آسمان الگ الگ نہیں تھے، اور پھر اس کو ہم نے الگ الگ کر دیا، زمین کو نیچے رکھ دیا اور آسمانوں کو اوپر اٹھا دیا، اور اس طریقے سے ہم نے اس کو الگ کیا، یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے منہ بند تھے، اور وہ آسمان بارش نہیں برساتا تھا اور زمین نباتات نہیں اگاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کو کھولا تو پھر آسمان بارش برسانے لگا اور زمین کے مسامات کو کھول دیا گیا اور زمین سے چشمے جاری کر دیے گئے اور پھر زمین نباتات اگلنے لگی۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کرتے ہیں۔ اور اگر سائنسی ایجادات اور سائنٹیفک ریسرچ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مشہور تھیوری بگ بینگ تھیوری کے نام سے آئی ہے، جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کائنات کی تخلیق کیسی ہوئی، یعنی بگ ایکسپلوشن، بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ وہ لوگ جو یہ تھیوری بنائے ہیں، لکھے ہیں، اس کی تحقیق کرے ہیں، کائنات کی ابتدا میں کیسے حالات پیش آئے تھے اور کائنات کی تخلیق کیسی ہوئی، اس کے بارے میں یہ تھیوری آئی ہے، بگ بینگ، ہزاروں سووں سے سال پرانی تھیوری ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا، اور دھماکہ ہونے کے بعد ماس ایکسپلوشن ہوا اور ماس میڈیا یعنی چوطرف پھیل گیا اس کا، یعنی ایک زمین بھی بن گئی، اس میں آسمان بھی بن گئے اور دوسرے ستارے اور سیارے بھی وجود میں آ گئے، گیلیکسیز وجود میں آ گئے۔ یہ بگ بینگ تھیوری کا کہنا ہے، اور یہ تھیوری ہماری اس آیت کی تائید کرتی ہے کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے، یعنی جو بنیادی بات جو بتائی ہے وہ یہ کہ زمین اور آسمان دونوں جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ اس کی ساری زیادہ تفصیلات یہاں پر نہیں آئی، لیکن اسی آیت کو بنیاد بنا کر جب اگر دیکھیں گے آپ کہ یہ تھیوری انہوں نے جو لکھی ہے اور اس کے بارے میں جو تحقیقات کر کے جو بات سامنے لائے ہیں کائنات کی تخلیق کے بارے میں کہ کائنات کیسی تخلیق ہوئی، کیسی ابتدا ہوئی، شروع میں کیا حال تھا، یعنی دونوں جڑے ہوئے تھے اور پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور پھر اس کے بعد دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے زمین و آسمان ملے ہوئے تھے اور پھر کیسے علیحدہ ہوئے ہوں گے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ روٹی بنانے کے لیے پیڑا بناتے ہیں آپ، اور اس کو بیل کر جب توے پہ ڈالتے ہیں تو جب گرمی پیدا ہوتی ہے تو گرمی پیدا ہونے سے نیچے کا حصہ نیچے اور اوپر کا حصہ اوپر ہو جاتا ہے اور بیچ میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ پھلکا جب بنتا ہے تو نیچے کا ایک پرت نیچے ہو جاتی ہے اور پھر بیچ میں خلا پیدا ہو کے اوپر ایک پرت چلی جاتی ہے، پھولنے لگتا ہے وہ۔ ایسے ہی اگر آپ ایک پھلکے کے بجائے اگر ورقی پراٹھا بنائیں، اس کو یعنی پرت پہ پرت جو ہے لپٹیں گے تو 7 پرت لپیٹ دیا گیا تھا زمین و آسمان کی جب اس کا جو ہے خمیر تیار کیا گیا،
اور پھر اس میں گرمی پیدا کی گئی، خوب ٹیمپریچر جو ہے بڑھا دیا گیا، اور پھر بڑھانے کے بعد اس میں جو ایکسپلوشن ہوا تو جیسا روٹی پھولتی ہے ویسا 7 پرت اوپر اور 7 پرت نیچے جم گئے، یعنی زمین کے 7 پرت اور آسمان کے 7 پرت، اور بیچ میں خلا قائم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی اور کائنات کی اس طرح سے جو ہے تخلیق فرمائی کہ 7 زمین اور 7 آسمان۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو 7 زمینوں کا ذکر نہیں ملتا ہے آپ کو قرآن میں، صرف ایک سورہ طلاق میں، اور ہر جگہ آپ کو جو ذکر ملے گا وہ 7 آسمانوں کا ملے گا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، یعنی ہر جگہ پر کہیں پہ جو ہے 7 آسمان بول کے ملے گا، کہیں پر سماوات جمع ملے گی آسمانوں کی، کہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں آئی ہے بات، اور مختلف صورتوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا فرمائے ہیں اور زمین کو پیدا فرمائے ہیں، اور 7 آسمانوں کو پیدا فرمائے ہیں، یہ بار بار آتا ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے۔ لیکن سورہ طلاق میں ایک بات آئی ہے، خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کے بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ آسمان فرما دیا، یہاں پر ایک جگہ ہی آیا ہے قرآن میں، حالانکہ جو ہے دوسرے جگہوں پر کہیں پر بھی زمین ہی آیا ہے، ارض کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، کہ بتایا گیا ہے کہ ارض کا مطلب واحد، لیکن سورہ طلاق میں جو ہے یہ بات آئی ہے کہ جیسے آسمان ویسے زمین، یعنی آسمان جیسے 7 ویسے زمین بھی 7، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ کہا اس کے بعد پھر جیسے احکامات ہم آسمانوں پر نازل فرماتے ہیں ویسے ہی زمینوں پر بھی نازل فرماتے ہیں، یعنی 7 زمین کے جو طبق ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، 7 آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ احاطہ بکل شیء علما، سب چیزوں کو محیط ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ 7 زمین اور 7 آسمان کی تخلیق اس طرح سے ہو گئی۔ اب اگر آپ کائنات کا اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی کائنات ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے، یونیورس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں تو ایسٹرولوجی میں جو بات آئی ہے کہ کیسے جو ہے تخلیق ہوئی ہے اور کائنات کتنی بڑی ہے اور کتنی وسیع ہے، کائنات کی وسعت کتنی زیادہ ہے، ہم زمین پر رہ رہے ہیں اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں ہم، اور زمین تو ایک حصہ ہے کس کا، ایک ستارے کا، ایک اسٹار کا ایک حصہ ہے، اور ستاروں کی جھرمٹ جسے جو ہے کہکشاں کہا جاتا ہے، گیلیکسیز کہا جاتا ہے، وہ گیلیکسی میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے بالکل نقطے کے برابر، یہ سولار سسٹم جو سورج ہماری زمین کے ارد گرد گھومتا ہے اور سورج کے تحت یہ جو ہے ہمارا نظام قائم ہے، ایسے 30,000 کروڑ سورج ہیں یہ ایک گیلیکسی میں، ایک کہکشاں میں، اندازہ لگائیے آپ 30,000 کروڑ سورج ہیں ایک ستارے میں، یعنی ایک ستاروں کے جھرمٹ میں، کہکشاں میں اور گیلیکسی میں، یہ تو ایک ہے، تو ویسے 30,000 کروڑ موجود ہیں اور پھر اس کے تحت پورا نظام چل رہا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی گیلیکسی ہے جو ہماری ہے جسے ملکی وے کہا جاتا ہے، اور اس سے بہت بڑی بڑی گیلیکسیز بھی ہیں، کہکشاں ہیں، جو یعنی 50,000 گیلیکسی مل کر ایک جو ہے ایک سیٹلائٹ بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یعنی ستاروں کا جھرمٹ کہکشاں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت ہزاروں ستاروں کو ملا کر اور ایک بات بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد ویسے ہی لاکھوں جھرمٹوں کو ملا کر پھر اور ایک چیز بنتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کو بنائے ہیں اور کائنات کی تقسیم کیے ہیں۔ تو یہ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ کائنات کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسی بڑی کائنات کو بنا کر رکھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہی فرمائے ہیں کہ یہ اس کو ہم نے کھول دیا، اور یہ جو جڑے ہوئے تھے ہم نے اس کو الگ الگ کیا، اس کو جدا کر دیا، اور اس کی تصدیق جو ہے یہ سائنس کی تحقیق کرتی ہے، کیونکہ سائنس کی بات اگر سامنے آئے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے آج انسانوں کو، کیونکہ سائنسی جو تحقیقات ہیں اس میں جو ہے یہ بات جو بتا دی گئی ہے کہ کائنات ایسی تھی پہلے، اس کے بعد ایک زبردست دھماکہ ہوا، اور دھماکہ ہونے کے بعد جب گرمی بڑھی اور ٹیمپریچر بڑھا تو پھر اس کے بعد سب الگ الگ ہو گئے، بکھر گئے۔ اس کا یہ معاملہ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے پانی سے ہر شے، حیوانات و نباتات اور ہر ایک کو زندگی بخشی، کیا یہ لوگ ہماری قدرت کاملہ کو مانتے ہوئے بھی ہم کو تنہا بلا شرکت غیر فرمان روا
بات تسلیم نہیں کرتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدیر۔ اس سورہ نور میں بھی پارہ 18 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تخلیق فرمائے ہیں سب چیزوں کی اور بناتے ہیں، ہر چیز کو پانی سے بنائے ہیں۔ واللہ خلق کل دابہ، یعنی جو زمین پر چلنے پھرنے والے جانور ہیں، چاہے وہ 2 پائے کے ہو، چاہے وہ 4 پائے کے ہو، چاہے وہ پیٹ پر گھس کر رگڑ کر چلنے والے ہو، چاہے وہ پانی میں تیرنے والے ہو، چاہے وہ فضاؤں میں اڑنے والے ہو، چاہے وہ انسان ہو۔ انسان بھی ایک ہوشیار جانور ہی کہلاتا ہے، 2 پیروں پر چلنے والا۔ تو یہ سب کے سب پانی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ سورہ نور میں فرما رہے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه، جو پیٹ کے بل چڑھتا ہے گھسٹ کر، فمنهم من يمشي على رجلين، جو 2 پیروں پر چلتا ہے، فمنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء، اور جو 4 پیروں پر چلتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ساری مخلوقات کی پانی ہی سے، کیونکہ زمین پہ اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو تقریباً 77% پانی ہے اور 23% جو ہے صرف خشکی ہے، یعنی سمندر کا جو علاقہ ہے، جو رقبہ ہے وہ 77% ہے، 2/3 سے بھی زیادہ، اور 1/3 صرف خشکی ہے۔ اس لیے ساری ساری اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ انسان ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، سب کے سب پانی سے بنائے ہیں۔ اس میں زیادہ تر پانی کا پروپورشن آپ کو ملے گا۔ اور اس کے تعلق سے ایک حدیث امام احمد کی حدیث ہے اور ابن کثیر نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کی روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حاضر ہوئے اور جا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی جب زیارت کرتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور میرا دل باغ ہو جاتا ہے، اور آپ مجھے یعنی ساری چیزوں کی تخلیق کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری چیزوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے پانی سے فرمائی ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلالت کرتی ہے، اس آیت کی تصدیق اور اس حدیث کی تصدیق آیت کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری چیزوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے پانی سے فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلے یہ کہ سلام کو عام کیا کرو، اور دوسرے یہ کہ صلہ رحمی کرو، اور تیسرے یہ کھانا کھلاؤ، اور چوتھے یہ کہ راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرو جب سب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ تو 4 چیزیں انتہائی اہم ہیں اگر آپ دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز جو سلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، چاہے تم کسی جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اجنبی ہو، غیر ہو یا اپنا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کو سلام کیا کرو۔ اس سے محبت بڑھے گی اور اس سے جو ہے یہ بہترین دعا ہے جو تم کسی کو دے رہے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں بھی لوگ دعا دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، تمہارے اوپر بھی رحمت ہو اور برکت ہو۔ گھر میں جاتے وقت بھی چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، کسی اجنبی کو بھی، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ دوسرا صلہ رحمی کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ کوئی اچھا برتاؤ کرے تو یقیناً اچھا برتاؤ کرنا ہی چاہیے۔ کوئی آپ سے رشتہ ناتا توڑے، کوئی آپ کے ساتھ آپ کے حقوق مارے، کوئی آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تو اس کے ساتھ اچھا رہنا۔ سل من خطاک واعف عن من ظلمک کا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تمہارے سے ٹوٹے، رشتہ توڑے، تم اس سے جڑ جاؤ، اور تم پر ظلم و زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دو۔ یہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ اور کھانا کھلانے کے تعلق سے بھی جو ہے بڑا فقدان پایا جاتا ہے ہمارے میں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف غربا کو، مساکین ہی کو کھانا کھلانا ہے، ایسا نہیں ہے، سب کو کھانا کھلانا ہے، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، مومن ہو، مہمان ہو، مالدار ہو، غریب ہو، سب کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے تعلق سے 20 آیتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ سورہ الدہر پارہ 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں جو ہے سب کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی، غلاموں کو بھی، قیدیوں کو بھی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم صرف اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کو خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی شکریہ ہم نہیں چاہتے۔ تو اس طریقے سے کھانے کی بڑی اہمیت ہے، کھانا کھلانے کی۔ اور پھر تہجد کی نماز، یہ اگرچہ کہ نفل نماز ہے لیکن اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کیا کرتے تھے اس کا۔
اور تمام صحابہ کرام اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا یہی معمول رہا کہ وہ ہمیشہ تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے، کیونکہ خلوت کے بغیر قربت نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میرا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، قربت مل جائے، تو پھر خلوت ضروری ہے۔ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور توبہ کرنا اور نادم ہونا، شرمسار ہونا اور اپنے گناہوں پر معافی مانگنا اور ندامت کے آنسو بہانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ کوئی اگر قریب ہونا چاہتا ہے اپنے رب کے، اور تو اس کو جو ہے راتوں میں اٹھنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے کئی ایک آیتیں آپ کو ملے گی، یعنی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ متقین کی صفتوں میں اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں بتائے ہیں کہ وہ بہت کم سوتے تھے اور پھر صبح اٹھ کر وقت سحر استغفار کرتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہا سورہ الف لام میم سجدہ میں۔ ان کے کروٹیں جو ہے ایسی ہوتی تھی کہ وہ اٹھ جاتے تھے بستروں پہ سے اور اللہ کو یاد کرتے تھے خوف اور طمع کے بیچ۔ تو اس طریقے سے جو ہے تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ چاروں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کر لو گے تو تم بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔